آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا ہے، اس کو پتھر لگ رہے ہیں اور اس کا سر کچلا جا رہا ہے، بار بار اس کو پتھر لگ رہے ہیں اور اس کا سر جو ہے وہ کیما بن جاتا ہے، اوپر سے پتھر لگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے جس کو یہ سزا مل رہی ہے کہ پتھر لگ رہے ہیں اور اس کا سر کچلا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز میں سستی کرتا تھا۔ فرض نماز میں کیا کرتا تھا؟ سستی کرتا تھا، فرض نماز چھوڑ دیتا تھا، فرض نماز میں کوتاہی کرتا تھا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ سارے دین کا ستون ہے۔ آپ بتائیے اگر ایک چھت آدمی ڈالے اور دیوار نہ بنائے یا ستون نہ بنائے تو وہ چھت کھڑی رہ سکتی ہے جی؟ نہیں رہ سکتی۔ نیچے ستون نہیں دے گا، اوپر چھت کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ گویا اس نے دین کی ابتدا ہی نہیں کی ہے، وہ دین کی طرف آیا ہی نہیں ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کیا ہے جی؟ ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اور فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین، اور جس نے ستون کو قائم رکھا اس نے سارے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو ڈھا دیا، جس نے اس کو گرا دیا، گویا اس نے سارے دین کو گرا دیا، سارے دین کو گرا دیا۔ آج ہم اس کی طرف بھی دیکھ لیں، کتنے نمازی ہیں اس محلے میں، کتنے نمازی ہیں، کتنی صبح کی نماز میں اٹھ کر آتے ہیں۔ میں صبح بھی درس میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا مسلمانوں کو غیرت دکھانی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں غیرت دکھاتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اپنا سر کٹا دوں گا، یہ نہیں ہونے دوں گا۔ غیرت تو دین میں دکھانی چاہیے کہ یہ غیرت دکھائیے کہ ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، یہ غیرت دکھائیے۔ پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں آ کر دعا کرائیں جی، کیا ہوا جی؟ پریشانیاں بڑی ہیں جی، جھگڑے بڑے ہوتے ہیں جی، بے برکتی ہے جی، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا جی کہاں سے مال آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے، بیماریاں بڑی ہیں جی۔ تو یاد رکھیے جس گھر کے اندر بے نمازی ہوتے ہیں اس گھر پر برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، برکت آنا ختم ہو جاتی ہے، اس میں نحوست آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، بے چینی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو واقعہ مشہور ہے، ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بے برکتی ہے، دعا فرمائے۔ توجہ سے سنیے گا، میرے گھر میں کیا ہے؟ بے برکتی ہے، دعا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دروازے پر بڑا سا پردہ لٹکا لو، اپنے دروازے پر کیا کرو؟ بڑا سا پردہ لٹکا دو۔ تو اس صحابی نے پردہ لٹکا دیا، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناؤ اب؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت واپس آ گئی ہے، برکت واپس آ گئی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ دروازے پہ پردہ لٹکا دو۔ تو بات توجہ سے سنیے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمہارے گھر کے پاس سے ایک بے نمازی گزرتا تھا، تمہارے گھر کے پاس سے ایک بے نمازی گزرتا تھا اور اس کی نظر تمہارے دروازے پہ پڑتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں بے برکتی آ گئی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے گھر میں کیا آ گئی تھی؟ بے برکتی آ گئی تھی۔ بے نمازی دروازے کے پاس سے گزرے، بے برکتی آ جاتی ہے، اور آپ اندازہ لگائیے جس گھر کے اندر بے نمازی ہو، جس گھر میں بے نمازی ہو، اس میں کتنی بے برکتی ہوگی، اس میں کتنی بے برکتی ہوگی۔ اس لیے دوستو، آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو سودی کاروبار سے بچائیں۔ اگر سود میں اپنے بچوں کو چھوڑ گئے، اب میرے پاس بے شمار واقعات ہیں، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا، جنہوں نے سود کے کاروبار کیے ان کی اولادیں پاگل ہو گئیں، ان کی اولادیں پاگل ہو گئی ہیں، ان کی اولادیں کام کی نہیں رہی، اور جنہوں نے اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا ان کی اولادوں نے ایسے گناہ کیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ گناہوں سے حفاظت نماز کے ذریعے سے ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری اولاد، ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو بے حیائی سے روک رہے ہیں، گناہوں سے روک رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی گھر کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں یہ گناہ ہمارے گھر میں تو نہیں پہنچ چکی، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی تو نہیں ہے، اگر ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے، اس سے نماز پہ لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔